وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 25-26، درس کا نمبر 19-36. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن کفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے. ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے. بے شک خدا دلوں کی باتوں سے واقف ہے. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 25، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے. قل الحمدللہ، آپ کہو کہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے. ولو ان ما فی الارض، اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، من شجرتن، جتنے بھی درخت ہیں، اقلام، سب کے سب ان سے قلمیں بنا لی جائیں، قلمیں ہو جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ، اور سمندر دوات بن جائے اس کے بعد. سبعۃ من بعدہ سبعۃ ابحر، یمدہ مدد کریں اس جو بھی سمندر ہیں، اگر یہ سیاہی میں بدل جائیں دوات، اور مدد کریں ان سمندروں کی اس کے بعد 7 مزید سمندر. ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی اللہ کی صفات لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور دانائی والا ہے. سامعین اکرام، میں نے 3 آیات پڑھی ہیں
اللہ کی ادا سے، اور مسئلہ جو ہے سارا بندگی کا ہے۔ دیکھیں اس بات کو اچھی طرح نوٹ، صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، یہ سوال مشرکوں سے ہو رہا ہے۔ تو مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے آسمان اور زمین کی، وہ مانتے تھے کہ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ یہاں بھی یہ ہے اور جگہ بھی ایسی آیات میں موجود ہیں کہ بھئی آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، وہ کہیں گے اللہ۔ کون رازق کون ہے، وہ کہیں گے اللہ۔ اس قسم کی آیات موجود ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو بحیثیت خالق تسلیم کر لیں، بلکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو پہچان جائیں اور اللہ کو اپنی منزل مان لیں اور اللہ ہی کو معبود برحق مان لیں۔ لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ توحید ہے۔ ہم کلمہ توحید پڑھنے کے اول تو جانتے نہیں ہیں کلمہ توحید ہے کیا، پھر اللہ کی جو صفت الوہیت ہے اس کا معنی بھی نہیں جانتے، اور اگر کوئی جان بھی جائے، کوئی اگر اسے بتا بھی دے کہ بھئی لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، تو پھر ہم عملی طور پہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی یہ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بات کی ہے، ایک کلیئر پالیسی ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ اللہ کو معبود واحد مان لینا اللہ کا حق بھی ہے، کیونکہ حکم تو اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، پھر ہماری ضرورت بھی ہے۔ اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی، نہ ہمیں عام طور پہ اس طریقے سے بتائی جاتی ہیں۔ شرک کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا ہم پلہ نہ ٹھہرائیں۔ ہم سب تو نفسانی خواہشات کے تابع ہیں، نفسانی خواہشات ہمارا معبود واحد ہے، معبود واحد۔ لا الہ الا النفس، لا الہ الا النفس، زبان سے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ حقیقت میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا النفسی، میں تو اپنی مرضی کروں گا، میں تو اللہ کی مرضی نہیں کر سکتا، میں تو اپنی مرضی جیوں گا، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل۔ یہ ہم عملی طور پہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے اسی یہاں پر خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن ساری وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو الہ واحد بنا لو، کیونکہ توحید جو ہے وہ عبادتوں کی جڑ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری تو صرف زبان پہ ہے لا الہ الا اللہ، بڑے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں اور بڑی ضربیں لگائی جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور عمل سے ہم کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا النفسی، لا الہ الا النفسی۔ قرآن میں ہے بھئی، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ اس کے وختمہ علی قلبہ، اس کے دل پر مہر لگا دیے میں نے۔ ان کی مثال، ایسے لوگوں کی مثال جانوروں کی سی ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، میں تو آپ سے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، اللہ سی توحید میں کوئی شریک نہیں ہے،
ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہو دعوت الحق، پکارنا اللہ کو ہے، سچا پکارنا اللہ کو ہے، ہم تو غیر کا پکار رہے ہیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے عزت، ہائے شہرت، ہائے دولت، ہائے مکان، ہائے بیوی بچے، ہائے شوہر، ہائے ہائے ہائے، ساری زندگی دنیا کے لیے ہائے ہائے آپ کو گزرتی رہتی ہے۔ جبھی تو دیکھیں انسان پریشانی کا شکار ہے، ڈپریشن، پریشانی، کیونکہ اس نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے، یہ اپنے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے باطن پر اس کا نہ علم ہے نہ یقین ہے۔ ہم اپنے باطن کی حقیقت سے غافل ہیں، ہم اپنی حقیقت سے غافل ہیں۔ اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یعنی اس آیت جو ہے 25 نمبر، اس میں اگر یعنی بات تو مشرکوں سے ہو رہی ہے، لیکن توحید کے تو ہم بھی قائل نہیں ہیں مشرکوں کی طرح۔ وہ تعجباً کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ کیسی تعلیم ہے، ہمارے سارے معبودوں کو ملا کر اس نے ایک معبود بنا دیا ہے۔ ہم دیکھیں اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، یہ میں تو یقینی طور پہ بات کروں، آج مسلمان کا معبود اللہ نہیں ہے۔ باقی تو بہت سے معبود ہیں ہمارے، بہت سے مقاصد ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ آپ کی دل میں تو ظاہر کی محبتیں بھری ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ محبتیں پھر مختلف ہیں۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ ہمارے تو معبودان باطل بہت ہیں، ہمارے تو محبوب بہت ہیں، اللہ نہیں ہے، نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں پہلے یہ ہے قل الحمد للہ، یعنی اللہ کی توحید کو تو قائل ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے قائل ہیں، اللہ کی خلاقیت کے قائل ہیں، لیکن اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ جو جملہ ہے الحمدللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں۔ کسی ذات میں، کسی بھی دنیا کی کسی بھی ہستی، کسی بھی چیز میں بنیادی طور پر کوئی ذاتی صفت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ساری صفات، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کا مطلب یہی ہے کہ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ تمام صفات اور قدرت رکھتا ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب جو مشرک ہے، چاہے قولاً ہو یا عملاً ہو ہماری طرح، ان کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں اور ان سے مدد کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، ویسے عام طور پہ دیکھیں یہ مضمون تو بڑا عام ہے، لیکن سمجھنے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ آج معاشرے میں حرام، رشوت ستانی، کرپشن یہ عام ہے۔ ہم کہتے ہیں پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا، حج بھی کر لیں گے اور نیک کام کر لیں گے، کسی کی مدد بھی کریں گے۔ پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ، طاقت اب پیسے میں ہم دیکھتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ سے تو کوئی امید نہیں ہے، حقیقی طور پہ نہیں ہے، جبھی تو اللہ سے بے رخی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں سمجھنے کے لیے، آپ ایک محلے میں رہتے ہیں یا جو بھی ہے،
یعنی ایک غریب شخص ہے، مثال کے طور پہ مثال میں بنا رہا ہوں، ایک غریب شخص ہے اور لوگوں کی امداد، لوگوں کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ بھئی جو اس کی مدد کرتا ہے زیادہ تر وہ اس کے سامنے یعنی امید رکھتا ہے اس کی مدد سے۔ اس کے محلے میں ایک مالدار شخص ہے اور وہ سخی بھی ہے، اس کی مدد بھی کرتا ہے، ہر روز کرتا ہے، بسا اوقات کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے اس کی مدد کی۔ تو اب یہ اگر وہ مستقل اس کی مدد کرتے رہے اس غریب آدمی کی، وہ مالدار آدمی، اور اس محلے میں ایک اور شخص ہے، ایک اور شخص ہے جو جسے وہ غریب سمجھتا ہے، لیکن یعنی اس کو معلوم نہیں ہے، یا تو اس کو معلوم نہیں ہے اور یا وہ اس کے حالات سے واقف نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے، مثال ہے کوئی اتنی اچھی تو نہیں ہے، بہرحال میں مثال دے رہا ہوں، تو یہ شخص کس سے امید لگائے گا؟ دو لوگ ہیں، ایک اس کی مدد کرتا ہے، دوسرا اس کی نظر سے، دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو یہ غریب شخص جو ہے یہ کس سے امید لگائے گا؟ وہ جس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ مجھے پیسے دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، اور اس سے تو یہ غافل ہوگا۔ یہ ویسی میں نے ایک مثال دی، ہمیں یہ دنیا تو نظر آ رہی ہے اور وسائل، اور بعض اوقات ہم اپنے زور بازو پر یقین کر لیتے ہیں، بعض وقت اپنی جو ہماری مالی حیثیت ہوتی ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور پھر ہوس دنیا تو ہماری ختم نہیں ہوتی، اور پھر مثال کے طور پہ آپ کوئی نوکری کر رہا ہے، وہاں رشوت ستانی کا دور ہے، کرپشن کا بھی ہے، تو بس آپ کہتے ہیں یار پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے، جبکہ دوسری طرف حقیقی مددگار، نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمارا اس پر بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ۔ پھر آپ دیکھ لیں بعض لوگ اس حرام خوری میں، رشوت ستانی میں بری طرح ملوث ہوتے ہیں۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہمارے جو مالخانہ ہے، تحصیلدار، پٹوار خانہ، یہ وہ، بعض پٹواریوں کو میں جانتا ہوں، اچھی طریقے سے ہم سے تعلقات بھی ہیں، لیکن میں یعنی جن کو میں جانتا ہوں، میں ان کو یہ کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو نصیحت کروں کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، تم نماز میں بھی آتے ہو اور رشوت بھی لے رہے ہو اور لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ بھی ڈال رہے ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو یہ کہوں، کیونکہ مجھے کوئی نصیحت کا اثر نہیں لگتا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں، دیکھیں یہ تو محکمانہ سطح پہ ہے، یہ ہر ایک کے حصے ہوتے ہیں، تحصیلدار کا حصہ ہوتا ہے، تحصیلدار آگے پہنچاتا ہے، وہ آگے بعض اوقات یہ وزیروں تک بات پہنچ جاتی ہے رشوت کی، ہر ایک کو اس کا حصہ ملتا رہتا ہے، اور یہ لعنت جو ہے وہ جاری ہے، آج بھی جاری ہے، 2022 کی بات کروں۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ہم ایسے نظام میں اتنا ہمارا ظاہر پر بھروسہ ہو گیا ہے کہ اللہ سے ہمارا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ النافع الضار کس کی صفات ہے؟ اللہ کی۔ اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ سے تو کوئی امید نہیں ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، بہت زیادہ ٹیڑھا ہے، خطرناک ہے، اور ہم جو ہے اللہ سے کٹ کر جی رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے جڑنا چاہیے تھا، ہمیں اللہ سے لو لگانی چاہیے تھی۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اور ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے، اور لیکن ہم یقین، بل اکثرہم لا یعلمون کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین نہیں رکھتے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ساری تعریفوں کی یعنی جو مرکز ہے، تعریفوں کا مرکز ایک ذات ہے، الحمد للہ، ذاتی طور پر
یعنی جو مالک ہے سب تعریفوں کا وہ ایک ذات ہے اللہ، باقی تو عطا ہی ہیں اللہ کے، یعنی اللہ نے عطا کی ہیں۔ اور یہ دوسری آیت بھی ساتھ ملا لیں، للہ ما فی السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک حقیقی تو میں ہوں، اور خیر اور شر کا مالک یہ اللہ ہے۔ ہم نے خیر اور شر کو اصل میں تو ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ سے تو ہم کٹ گئے، بالکل تعلق ہم نے توڑ لیا ہے، اللہ کے وجود کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے وجود کا یقین بھی نہیں ہے، جبھی تو ہم بے پرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں، جبھی تو ہمیں پاس تقوی نہیں ہے، احتیاط نہیں ہے، بے احتیاطی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ہر عمل جو ہے بے احتیاطی پر مشتمل ہے، احتیاط نہیں ہے، عام طور پہ یہ رویہ ہے۔ اللہ کے وجود سے ہم غافل ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق حاضر ہے اور ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، حاضر ہے، دیکھ رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے۔ تو یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہماری عام طور پہ زندگی دیکھ لیں، ہماری ساری مصروفیات دیکھ لیں، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو ہم حاضر ناظر جان کر زندگی نہیں گزار رہے، یعنی وہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ ان تعبد ربک کأنک تراہ، یعنی یہ ایک احساس ہونا چاہیے، احسان آپ کو، یعنی مسلمان کو مقام احسان حاصل ہوتا ہے۔ دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت اس کی ضرور ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، اور اگر اے بندے تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو کم از کم اتنا تمہیں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ مجھے آبزرو کر رہا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جانتا ہے، واللہ بما تعملون علیم، بما تعملون بصیر، وہ علیم، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو کچھ گھوم رہا ہے، تمہارے ذہن میں جو کھچڑی پک رہی ہے اس سے تو میں واقف ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے، ہم تو اللہ سے دور ہو گئے، اللہ سے ہمارا رابطہ کٹا ہوا ہے، یہ رابطہ ہم جوڑنا بھی نہیں چاہتے، ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، مسئلہ تو یہاں کے بگڑ جاتا ہے کہ اللہ سے ہم وہ جو یعنی دیکھیں قرآن اور رسول پیغمبر آتا اس لیے ہے کہ یہ مخلوق کا رابطہ اللہ سے جوڑ دے، اللہ کو منزل دعوت دیتا ہے کہ اللہ کو منزل بنا لو، جو لوگ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں ان کو پھر اللہ کے رسول اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کے راستے پر چلنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ بھئی میں تمہارا دوست ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں تمہیں اب تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤں گا، اور لے جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس بندہ مومن کے لیے ایک نور مقرر کر دیتا ہے۔ پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص
جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی مانند جو تاریکیوں میں ہے، اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ لیس بخارج منہا۔ تو یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ہمیں قریب ہونا چاہیے، قریب ہوتے چلے جانا چاہیے۔ جب آپ اللہ کے راستے پر اللہ کو منزل بنا کے چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، آپ کا یقین بڑھتا رہتا ہے، آپ کی نور بڑھتا رہتا ہے، روشنی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مکمل روشنی میں آ جاتے ہیں، تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ نور آپ کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، پھر آپ کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جاتا ہے، پھر آپ کعبے سے زیادہ محترم ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جو لمحہ گزرتا ہے یعنی ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کو منزل نہ بنائیں اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہ کریں، تب جو بھی آپ زندگی گزاریں گے آپ اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا، آپ کے دل پر سیاہ دھبے پڑتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ دل کالا سیاہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا دل سخت ہو جائے گا، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو جائے گا، آپ کے دل پر مہر لگا دی جائے گی، آپ کا دل زنگ آلود ہو جائے گا، پھر آپ کی سمجھ الٹی ہو جائے گی، سمجھ الٹی ہو جائے گی، جو نیکی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی، جو برائی ہے اس میں آپ کا دل لگے گا۔ اللہ تو دیکھیں یہ ساری کیفیتیں ہیں، یہ مضمون ہمارے لیے ہیں۔ اصل میں یہ مضمون تو مشرکین مکہ کے لیے اس وقت تھا، لیکن کیا کیجئے کہ آج اندھیرے اس دور سے بڑھ چکے ہیں، دور جاہلیت ہے آج، ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے، حکم الہی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو معبود واحد بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے مال و جان کا سودا اللہ سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سارے الزامات ہیں آپ پہ، اور اگر آپ یعنی میں تو انہی لوگوں سے مخاطب ہوں جو ان صفات کے مالک ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو صاحب ایمان لوگ ہیں، ان سے میں مخاطب نہیں ہوں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین، آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، اچھا چلیں تلاوت ہی کر لیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے۔ کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ان اللہ هو الغنی الحمید۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، بے شک خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔